ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اسے دروازہ بجاتے ہوئے 2 منٹ گزر گئے تھے مگر کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ تاؤ تو اسے شزا پر آ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اس سے ناراض تھا اور ناراضگی کی وجہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ شاید یہ کہ اب وہ پہلے کی طرح اس کے آگے پیچھے نہیں گھومتی تھی۔ اس میں بھی تو سارا کا سارا قصور اسی کا تھا، مگر وہ کہاں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے صرف اور صرف ایک ہی کام سیکھا تھا کہ اپنا گناہ کسی دوسرے کے سر پر ڈال دو۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ آنکھیں بے ساختہ اسے ہر طرف تلاش کر رہی تھیں۔ جب وہ اسے کافی دیر تک نظر نہ آئی تو اسے الجھن ہونے لگی اور غصہ آ گیا۔ چھوٹی بہن جو کہ سامنے ہی کھڑی تھی اس پر چلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ جلدی دروازہ کھولا کرو، مگر مجال ہے تم لوگ میری ایک بار کہی ہوئی بات مان لو۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں باہر دھوپ میں کھڑا تھا۔ کبھی تو اس موبائل سے باہر نکل آیا کرو تاکہ تمہیں باقی دنیا کا ہوش بھی آئے۔ سارا ہکا بکا بڑے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر منمناتے ہوئے بولی، بھائی باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اب زیادہ زبان جلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ساری غلطی اسی کی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صرف اور صرف اپنا غصہ ہی اتارنا تھا اور دوسروں کو ہی الزام دینا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو خالی کمرے نے اس کا منہ چڑھایا۔ وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کو تو میں اچھے طریقے سے سبق سکھاتا ہوں۔ امی امی، ماں کو پکارتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ سارا نے جب دوبارہ سے اپنے بھائی کو غصے میں دیکھا تو سہم کر بولی، بھائی جان وہ تو بھابھی کے ساتھ قریب ہی گھر میں میلاد پر گئی ہوئی ہیں۔ یہ بات سن کر اس کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا، میں نے تم لوگوں کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ میری بیوی کو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ لے کر جایا کرو۔ پتہ نہیں تم لوگ کس مٹی سے بنے ہوئے ہو جنہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ آج ان دونوں کو واپس آنے دو، دیکھو میں ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ وہ میلاد پر ہی تو گئی ہے اور گھر بھی قریب ہی ہے، میری دوست کا گھر ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ تم چھوٹی ہو، چھوٹی ہی رہو، بڑوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی کا ایک اصول ہے اور میں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عادی ہوں۔ میں جب ایک بار فیصلہ سنا دیتا ہوں تو لوگوں کو کون کہتا ہے کہ اس فیصلے پر غور و فکر کرنا شروع کر دو؟ اب تم لوگ دیکھو کہ میں تم لوگوں کا حشر کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کمرے کے اندر گھس گیا تھا۔ اس کا سر غصے سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ میلاد میں بیٹھے ہوئے شزا کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ان 2 گھنٹوں میں وہ مسلسل اپنے شوہر نامدار کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو یقیناً گھر اس وقت آ چکا تھا۔ اس نے کوئی 10ویں بار اپنی ساس سے کہا تھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ آمنہ بیگم نے غصے سے اس کے چہرے کو گھورا اور کہنے لگی، تمہیں میں اس لیے اپنے ساتھ نہیں لائی تھی کہ تم رپورٹر کی طرح مجھے یاد کروانا شروع کر دو۔ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہم یہاں پر 2 گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب تک میلاد ختم نہیں ہوگا تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے اتنا زیادہ ڈرنے کی۔ تم اس سے زیادہ ڈرتی ہو، اسی وجہ سے ہی وہ تم پر اتنا ظلم و ستم کرتا ہے۔ جس دن تم آواز اٹھانا شروع کر دو گی اس دن وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، اماں جان وہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے۔ میرے معاملے میں تو لگتا ہے کہ ان کا دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ انہیں نہ ہی مجھ پر ترس آتا ہے اور نہ ہی انہیں میرا کوئی احساس ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آمنہ بیگم نے اسے روتا دیکھ کر پریشانی سے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو، باقی عورتیں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی؟ ہم گھر جا کر اس بارے میں بات کریں گے۔ فی الحال تم اپنے دماغ کو ہر طرح کی ٹینشن سے بے نیاز کر دو۔ دیکھو
वो कितनी प्यारी नात सुना रही है। ये कहकर वो दोबारा से सामने बैठी लड़की की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो अपनी सुरीली आवाज में सबके कानों में ही रस खोल रही थी। असद जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में चक्कर काट रहा था। चंद लम्हों के बाद दस्तक हुई तो उसने आने की इजाज़त दे दी। वो समझ रहा था कि शिजा है, लेकिन जब उसने सारा को दोबारा से अंदर दाखिल होते देखा तो गुस्से से बेसाख्ता बोला, तुम्हें अपने कमरे में आराम नहीं आता? हर वक्त इधर उधर घूमती रहती हो। भाई, मुझे पता है कि आपको भाभी की शदीद याद आ रही है, लेकिन अब वो अपना टाइम पूरा करके ही वापस आएंगी। उसकी बहन ने शरारती लहजे में कहा तो वो मुंह बनाकर रह गया और कहने लगा, ऐसी भी कोई बात नहीं, मुझे उसकी याद नहीं आ रही, बल्कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। तुम बस देखो इस बार मैं उसका क्या हशर करता हूँ। अब की बार सारा भी संजीदा हो गई और उसके करीब ही बेड पर बैठते हुए कहने लगी, देखें अब आप हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको उनके साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें एक ऐसे गुनाह की सज़ा दे रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। अगर अम्मा को इस बारे में पता चल गया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगी। बहन की बात सुनकर उसने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और झटका देते हुए कहा, तुम्हें मैंने ये सारी बातें इस वजह से नहीं बताई थी कि बाद में तुम मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। अगर तुमने अम्मा को इस बारे में बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा ठंडी आह भर कर रह गई। अपने इस बेवकूफ़ भाई को समझाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो तो उस वक्त को पछता रही थी जब वो अपने भाई का रिश्ता लेकर शिजा के घर गई थी। काश उस दिन वो ये सब कुछ ना करती तो आज वो बेचारी इस मुश्किल में ना फंसी होती। खैर, किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वो तो हो कर ही रहता है। अब इन लोगों के पास भी सब्र करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। 1 घंटा मजीद गुजरा। दरवाजे पर दस्तक हुई। शिजा और आमना बेगम वापस आ चुकी थी। उसका पूरा वजूद इस वक्त खौफ की वजह से कांप रहा था। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उस इंसान का सामना वो नहीं करना चाहती थी। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर वो गुस्से से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और चील की तरह उसकी तरफ लपका। इससे पहले कि वो उस पर दोबारा से हाथ उठाता, आमना बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से से गुर्राते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने अब दोबारा से अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ की ये बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो वो हक्का बक्का रह गया और फिर नफरत आमेज लहजे में बोला कि मैं इस लड़की को इसी वजह से अपनी ज़िंदगी में लाया हूँ ताकि इसे इसकी औकात याद दिला सकूं। आपको नहीं पता कि इसने कितनी बड़ी ज़्यादती की हुई है। अगर आप लोग मुझे इस तरह ही रोकते रहेंगे तो बहुत जल्द मैं ये घर छोड़कर इसे भी अपने साथ लेकर किसी ऐसी जगह पर चला जाऊंगा जहां पर कोई भी इसे बचाने वाला नहीं होगा। बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए कहने लगी, आखिर तुम इसके साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हो? तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारी अपनी भी एक अदद बहन है? अगर उसके साथ कोई इस तरह का सलूक करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? कभी तुमने सोचा? मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि इसने कभी भी कोई गलती नहीं की। गलती तो मैंने भी नहीं की, तो मुझे किसकी सज़ा मिल रही है? बेसाख्ता वो बोल पड़ी। तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम देखो कि मैं आज तुम्हें कैसा सबक सिखाता हूँ। ये कहकर उसने शिजा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे में लेकर चला गया। वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, लेकिन इस जालिम इंसान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसे बेड पर फेंकते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें मैंने कल भी समझाया था कि यूं मोहल्ले में हर किसी को अपना चेहरा दिखाती ना फिरा करो। तुम्हें मैंने कहा था कि नकाब किया करो। वो मिनमिनाने लगी और कहने लगी, मुझे दमे का मसला है, मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। सिर्फ 2 मिनट के लिए नकाब करने से कुछ भी नहीं होता। और तुम तो अपनी फ़िक्र मत करो, तुम जैसी ढीठ औरतें जल्द अज जल्द नहीं मरती। तुम लोग तो जाने कितने लोगों की जान लेकर इस दुनिया से रुखसत होती हो। पता नहीं तुम लोग इतनी ढीठ क्यों हो? उसने शिजा के ऊपर थूकते हुए कहा। दूसरी तरफ उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोच भी नहीं सकती थी
کبھی اسے اس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولی کہ آپ کب تک میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آخر کوئی تو مدت ہوگی جب آپ کا یہ انتقام ختم ہوگا یا آپ کے دل کو تسکین پہنچے گی۔ میرے دل کو کبھی تسکین نہیں پہنچ سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، جب باہر کی عورتوں میں جا کر منہ ماریں گے اور اپنی بیوی کا حق کسی اور کو دیتے پھریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ صرف اور صرف ظلم کریں گے تو کیسے تسکین پہنچے گی؟ شزا نے بات ہی تبدیل کر دی تھی۔ اسے دوبارہ سے محلے کی عورتوں کی باتیں یاد آ گئی تھیں جس نے اسے اس کے شوہر کے بارے میں بتایا تھا۔ 2-3 بار وہ اسے کسی اور عورت کے ساتھ گاڑی میں دیکھ چکی تھی۔ بیوی کی بات سن کر وہ چونک گیا اور لال آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ذرا پھر سے بولنا، تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے شزا کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ وہی کہا ہے جو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ آپ جیسا بے غیرت انسان پتہ نہیں کیوں اس دنیا میں ابھی تک زندہ ہے۔ آپ جیسے انسانوں کو تو مر جانا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی آپ سے جان چھوٹ سکے۔ وہ دوبارہ سے بے قابو ہو گئی تھی۔ ٹینشن تھی کہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور دماغ اس کا کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے منہ میں جو بھی آ رہا تھا وہ سوچے سمجھے بغیر بولے چلی جا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہی ہے۔ بدبخت عورت، تمہیں اب بتاتا ہوں تم جیسی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بیلٹ نکالا اور اپنی سب سے محبوب ترین عورت کو پیٹنے لگا۔ وہ آگے پیچھے دیکھے بغیر اسے مارے چلا جا رہا تھا، جبکہ وہ درد سے چیخ رہی تھی اور اس کا نام پکار رہی تھی، مگر اب اسد پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنے کردار پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، چاہے اس کا کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ اسے مار کر فارغ ہوا تو وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میرا بچہ۔ یہ سن کر سامنے کھڑے شخص کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس کی قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اپنے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کیے تاکہ ٹھیک طرح سے سن سکے کہ اس کی بیوی وہی بات دہرا رہی تھی، ہائے میرا بچہ، اور درد سے چیخ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تیزی سے اسے اٹھا کر باہر لے کر گیا اور گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے کر چلا گیا۔ وہاں جا کر اسے خبر ملی تھی کہ وہ اپنے بچے کو کھو چکا ہے اور اس کی بیوی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی ہے۔ بانجھ پن کی خبر کے بارے میں اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا اور نہ ہی گھر میں کسی اور کو اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔ شزا مسلسل رو رہی تھی اور اسے بددعائیں دے رہی تھی، جبکہ آمنہ بیگم اپنی بہو کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور اسے تسلیاں دلاسے دے رہی تھی۔ سب لوگ اسے قاتل کہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی اور خود سے یہ سوال کیا۔ جواب ہاں میں آیا۔ تکلیف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی جذبات میں آ کر اسے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی بہت تکلیف میں ہے، اور اسے وہ وقت بھی یاد تھا جب وہ شزا کے ساتھ بہت زیادہ فری تھا۔ تب وہ اس کے سامنے اپنی خواہش اور پسندیدگی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ تبھی اس نے اسد کو بتایا تھا کہ اسے چھوٹے بچے بہت پسند ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے ڈھیر سارے بچے ہوں۔ تب اس کی یہ باتیں سن کر وہ کھل کر مسکراتا تھا، مگر بعد میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان دونوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ نفرت بھی اسد کی طرف سے ہی تھی، ورنہ شزا تو آج بھی اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ جب وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی تو وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی زوجہ کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب اسے اس لڑکی کی بھی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ تو ماں تھی، اس نے تو اپنے وجود میں اس چھوٹے سے بچے کی موجودگی کو محسوس بھی کیا تھا۔ وہ پچھلے 5 ہفتوں سے امید سے تھی، مگر اس بارے میں آمنہ بیگم کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ جہاں تک شزا کا سوال تھا تو اس نے آمنہ بیگم کو کہا تھا کہ آپ میرے شوہر کو اس بارے میں خود بتا دیجیے گا۔
میں اس سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نہ جانے کیوں وہ اس بارے میں اسد سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جہاں تک اسد کا سوال تھا، اس نے اس حادثے کے بعد جب اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھا تو وہ صاف مکر گئی اور کہنے لگی، مجھے تو تمہاری بیوی نے منع کر رکھا تھا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاؤں، ورنہ میری کیا مجال جو میں تم سے کچھ چھپاتی۔ مجھے تو پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ بچہ اس دنیا میں لانا نہیں چاہتی، اسی وجہ سے اتنے زیادہ ڈرامے لگا رہی ہے، اور اب سارا الزام میرے معصوم سے بیٹے پر ڈال دیا۔ انہوں نے پیار سے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے کہنے لگی کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا اس لڑکی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ بس اب ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرو اور اپنی آنے والی زندگی کی طرف توجہ دو۔ جہاں تک اس منحوس ماری کا سوال ہے تو اسے کچھ عرصے کے لیے اسپتال میں ہی پھینک دو، ورنہ اگر بعد میں اسے کچھ ہو گیا تو ہمارے اوپر الزام آئے گا، سب لوگ ہمیں ہی برا بھلا کہیں گے۔ وہ جتنا عرصہ اسپتال میں رہی تھی وہ اس کے ساتھ ہی رہا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے کبھی بھی اسد کو مخاطب کیا ہو۔ اگر وہ اسے چھوٹی سی بات کرنے کی بھی کوشش کرتا تو وہ اپنا منہ پھیر لیتی تھی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے اور مجھے آپ سے طلاق لینی ہے۔ یہ سن کر اسد کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا ہے۔ اسے دوبارہ سے غصہ آ گیا، مگر اس بار وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی اس کمزور سی لڑکی کی حالت کے بارے میں جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ فی الحال وہ کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں رکھتی، اسی وجہ سے ہی تحمل سے بولا کہ ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے، پہلے تم مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ۔ مگر وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور کہنے لگی، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو نہیں رہنا۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور جہاں تک تمہاری اس 2 نمبر ماں کا سوال ہے تو وہ بھی 1 نمبر کی گھٹیا عورت ہے جس کی وجہ سے مجھ سے میرا بچہ چھن گیا۔ میں اسے اپنا مخلص سمجھتی تھی، لیکن وہ تو آستین کا سانپ نکلی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنے دل میں بھرا ہوا زہر اگل رہی تھی۔ باقی اس وارڈ میں بیٹھے ہوئے تمام مریض پریشانی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو اندر سے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی اور جس کے لہجے کی کرچیاں ہر کسی کے دل کو زخمی کر رہی تھیں۔ اسی وقت ہی وارڈ سے ڈاکٹر صفدر اندر داخل ہوئے۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب گئے۔ جب شزا نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تو وہ مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ صفدر نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگے، میرا بچہ، میرا پیارا بچہ، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے اس خط سے ہمیں کتنی تکلیف پہنچی تھی۔ ارے ہم نے ہمیشہ تمہیں محبت دی تھی، تمہاری تمام خواہشات کو پورا کیا تھا، پھر آخر ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی جو تم نے ہم سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا۔ بھائی کو دوبارہ سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی ہمت جوان ہو گئی تھی اور پھر اس نے ساری حقیقت اپنے بھائی کو بتا دی۔ دراصل آج سے کچھ مہینے پہلے اسد کے ہی کہنے پر اس نے اپنے گھر والوں کو خط لکھ کر ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ لوگوں کو میرے گھر آنے کی ضرورت ہے۔ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ اپنے 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور والدین کی بھی لاڈلی تھی۔ سب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ صفدر کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گڑیا کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ اس کے گھر گیا بھی تھا، لیکن وہ اپنے بھائی سے جا کر نہیں ملی تھی، اور اسد نے چہرے پر مصنوعی پریشانی کے تاثرات سجاتے ہوئے صفدر کو کہا تھا کہ میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن تم فکر مت کرو، بہت جلد میں اسے منا لوں گا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف ڈرامے لگا رہا تھا۔ حقیقت میں ساری کی ساری غلطی اسد کی ہی تھی۔ اسی کے کہنے پر تو وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اسد نے صفدر کو پیچھے ہٹایا
اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، فی الحال میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے دو۔ وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کر رہا تھا کہ دونوں بہن بھائیوں کو ملے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ اسے تو صرف اور صرف اپنی باتیں مکمل کرنی تھی، مگر اس بار صفدر نے بھی اسی کے انداز میں اسے جواب دیا اور غصے سے کہا، سوال تو میں نے بھی تم سے بہت پوچھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میری بہن کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگوں نے تمہیں اپنی بیٹی اس وجہ سے نہیں دی تھی کہ تم لوگ اس پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دو۔ تم اس سے محبت کرتے تھے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دو گے، مگر تم نے تو اسے موت کے قریب لا کر چھوڑ دیا۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اسی کی مستحق تھی۔ خیر تم لوگوں کا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شیزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے اتارنے لگا، مگر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور غصے سے کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، بلکہ میں اب اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی۔ تم لوگوں نے میرا بچہ مار دیا ہے اور مجھے بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ تم لوگ میرے بچے کے قاتل ہو اور میں اس کے لیے تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا اور وہ صدمے سے چور لہجے میں کہنے لگا، مگر تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جیسا مرضی سلوک کیوں نہ کر لوں، تم کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی مجھے چھوڑ کر جاؤ گی۔ ابھی اس نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی کہ شیزا کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تب میں پاگل تھی، میں نادان تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم تو صرف اور صرف مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ میں نے یہ 3 سال تمہارا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، اس کے لیے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، مگر اب مزید مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری کسی بھی قسم کی منمانی کو پورا کر سکوں یا مزید تمہارے سامنے خود کو پیش کر کے اپنی تذلیل کر سکوں۔ میں اب اس سب سے بہت تھک گئی ہوں اور اب میں مزید کچھ نہیں سہ سکتی۔ اس نے صفدر کے ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی مجھے یہاں سے لے کر چلے جائیں، مجھے بابا اور ماما سے ملنا ہے، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے، علی اور احسن سے بھی میں نے ملاقات کرنی ہے۔ صفدر کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے بہنوئی نے اپنی بیوی کو مار کر بچے کا قتل کر دیا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسد کو پولیس کے حوالے کر دے، مگر وہ جانتا تھا کہ اسد بہت اثر و رسوخ کا مالک ہے، بہت جلد باہر نکل آئے گا، اسی وجہ سے اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور وہ اپنی بہن کی نرم دلی سے بھی واقف تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی بہن اپنی منہ سے جتنا مرضی زہر کیوں نہ اگل لے، لیکن اس کا دل ابھی بھی اس انسان کے لیے نرم ہی تھا۔ اور پھر اس دن وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی اپنے گھر چلی گئی۔ جب اس نے دوبارہ سے اپنی حویلی میں قدم رکھا تو وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب سے پہلے اس کی ماں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے منہ کو چومتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی، میری پیاری بیٹی، تم نہیں جانتی تھی کہ تمہاری شکل دیکھنے کے لیے میں کتنا ترس گئی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہاری شکل دیکھے بغیر ہی میں مر جاؤں گی۔ ارے میری بیٹی، ہم سے آخر ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو تمہیں ہم سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ تم نے ہم سے ملنے کا فیصلہ ہی ملتوی کر دیا؟ میں پچھلے 6 مہینوں سے اسی بارے میں سوچ رہی ہوں اور اپنی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن سوچ کر بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا کہ میری پیاری بیٹی مجھ سے ہی ناراض ہو کر چلی گئی۔ ایک لمحہ بھی میرا سکون سے نہیں گزرا۔ ماں کی یہ باتیں سن کر اسے اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اماں آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں، ساری غلطی میری ہی ہے، میں ہی محبت کی وجہ سے اندھی ہو گئی تھی، میں ہی اس انسان کے اصل چہرے کو نہیں پہچان پائی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے عشق کرتا ہے اور میری خوشی اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن پھر وقت نے میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے پتا چلا کہ وہ تو مجھ سے صرف اور صرف انتقام لینے کے لیے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ آپ نہیں جانتی کہ یہ وقت میں نے کتنی مشکل سے گزارا ہے۔ اس ظالم انسان نے
مجھے اپنے گھر میں مکمل طور پر قید کر کے رکھا ہوا تھا، جہاں پر اس کی ماں چالیں چلتی تھی اور پھر ہر روز مجھے اپنے شوہر سے مار پڑتی تھی۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر میں محلے میں کہیں بھی چلی جاتی تو قیامت آ جاتی۔ اس انسان نے میرے دن اور رات کا سکون برباد کر دیا تھا اور مجھے میری اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے دوبارہ لگایا اور اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم نے پہلے ہی ہمیں ان سب کے بارے میں بتا دیا ہوتا تو اتنی نوبت ہی نہ آتی۔ ہم پہلے ہی تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ لیکن تم فکر مت کرو، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، بہت جلد سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ ماں کی باتیں سن کر اسے تھوڑا سا سکون ملا تھا، مگر دل کا خوف ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی بھی اسے لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ انسان دوبارہ سے اس کی زندگی میں واپس آ جائے گا اور اس کی زندگی کو وہ دوبارہ سے عذاب بنا دے گا۔ سب بھائیوں سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے لگی تصویر کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ یہ اس کی اور اسد کی شادی کی تصویر تھی، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسد کی مسکراہٹ جھوٹی ہے، جہاں پر ہزاروں راز چھپے ہوئے ہیں۔ آج جب وہ ان سب رازوں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس نے تو صرف اور صرف اپنی زندگی میں دھوکہ کھایا ہے، اور اسی چیز سے اسے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ خوفزدہ رہتی تھی کہ کہیں کوئی اسے استعمال نہ کر لے، اور اس کا یہ خوف سچ بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اسد نے نہ صرف اسے استعمال کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے تو اسے روند کر رکھ دیا تھا اور اس کی معصومیت کو بھی چھین لیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں، آنسو بھی تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ 5 سال پہلے وہ اپنی حویلی کی شہزادی تھی، سب کی بے پناہ لاڈلی تھی، ہر کوئی اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ بہت ضدی تھی، جو چیز اسے پسند آتی تھی اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار ہو جاتی تھی، اور اگر کبھی کوئی اس کی فرمائش پوری نہ کرتا تو پوری حویلی میں بھونچال آ جاتا۔ وہ پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیتی تھی، اور جب تک اس کی خواہش پوری نہ ہوتی تھی تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ ان کے خاندان کی کبھی بھی کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور نہ ہی کسی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ لیکن جب اس کی باری آئی تو وہ اپنے بابا سے ضد کرنے لگی کہ میں نے یونیورسٹی جا کر پڑھنا ہے۔ کالج تک تو سب نے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے بھائی بھی مطمئن تھے، کیونکہ وہ خود اسے لینے جاتے تھے اور پھر چھوڑ آتے تھے۔ لیکن یونیورسٹی کا نام سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ اپنی بہن کی معصومیت سے وہ لوگ اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بہن اس چالاک معاشرے میں اکیلی نہیں رہ پائے گی، اور نہ ہی وہ چالاک لوگوں کا سامنا کر پائے گی۔ اسی وجہ سے صفدر بھائی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے بچے کی خواہش ضرور پوری کروں گا اور اسے اعلیٰ تعلیم بھی دلواؤں گا، لیکن میری بھی تم ایک خواہش پوری کر دو۔ تم گھر کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کرو، تمہارے لیے بڑے سے بڑے پروفیسر منگوا لیے جائیں گے۔ میرا دل تمہیں گھر سے باہر بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ بھائی کی بات سن کر وہ جذباتی ہو گئی اور کہنے لگی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے ہی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ پر یقین کرتے ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ کہتے۔ صفدر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنی بہن کو تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، اور پھر اس کی ضد کے آگے اس نے ہمیشہ کی طرح گھٹنے ٹیک دیے اور اپنی بہن کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایک گارڈ موجود رہتا تھا جو اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ سب لوگ یونیورسٹی میں اس کا مذاق بناتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی ایک گارڈ کو لے کر گھومتی تھی۔ اگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین جاتی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا، اگر اس کے علاوہ وہ کہیں اور جاتی تب بھی وہ انسان اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا۔ 2-3 بار تو اس نے گارڈ کو وہاں سے چلے جانے کے لیے بھی کہا، لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔
اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میری نوکری ہے اور مجھے اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں۔ میں اپنی نوکری میں بے ایمانی کر کے اپنے رزق کو حرام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ پلیز مجھے منع کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مان سکتا۔ اس نے جب یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا تھا، لیکن صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا اور خاموش ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں اس نے بھی یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملے گا وہ اس گارڈ کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے گی۔ اسد خان، جو کہ ان دنوں پاکستان میں ہی موجود تھا اور اپنے بزنس کو مزید بڑا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے جو اس وقت یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو اس کے دل میں انتقام کی آگ دوبارہ سے بھڑک اٹھی۔ وہ ایک لمبے عرصے سے ہی اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے کوئی موقع ملے اور وہ اپنے دشمن کو دھول چٹا دے۔ اب اسے موقع بھی مل رہا تھا۔ اس کا شیطانی دماغ حرکت کرنے لگا۔ سب سے پہلے تو وہ اپنا روپ تبدیل کر کے اس یونیورسٹی میں گیا اور اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے داخلہ لے لیا۔ وہ بھی پہلے سیمسٹر میں ہی تھا اور شیزا بھی پہلے سیمسٹر میں تھی۔ اسد کو اسی وجہ سے داخلہ آسانی سے مل گیا تھا چونکہ وہ فورسز سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے لیے ایک فیک آئی ڈی کارڈ بنانا بھی بہت آسان تھا۔ باقی سب لوگ اسے سلمان کے نام سے جانتے تھے۔ اپنا اصل نام اس نے صرف اور صرف شیزا کو بتایا تھا اور وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ جہاں پر بھی جاتی تھی وہ اس کے پیچھے جاتا اور کوشش کرتا تھا کہ وہ اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں ہی رکھے۔ ایک دن اس نے اپنے گارڈ کو کچھ کتابیں لینے کے لیے بھیجا، لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ واپس نہیں آیا۔ اسی گارڈ کا ہی کام تھا، وہ اسے واپس حویلی بھی لے کر جاتا تھا۔ چھٹی کا وقت ہو گیا تھا اور وہ یونیورسٹی سے باہر کھڑی تھی، لیکن ابھی تک وہ اسے لینے کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ باقی سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے، وہ اکیلی تھی۔ اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے بھائی کو کال ملائی تو ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ گھر میں بھی کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، نہ جانے سب اچانک کہاں پر چلے گئے تھے۔ جب کچھ آوارہ لڑکے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور اسے تنگ کرنے لگے، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کا اس طرح کی صورتحال سے پالا نہیں پڑا تھا۔ اسد جو کہ پیچھے ہی کھڑا تھا، جب اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو چند لڑکوں کے غول میں دیکھا تو وہ تیزی سے وہاں پر گیا اور پھر ان لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج تمہارا گارڈ کہاں پر ہے جسے ہمیشہ تم اپنے ساتھ لے کر گھومتی تھی؟ اس پر اس نے اپنے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں صاف کیں اور منمناتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے وہ کہاں پر چلا گیا۔ ابھی تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں گھر کیسے جاؤں گی۔ یہاں پر اکیلے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کافی دیر تک وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر مطمئن انداز میں کہنے لگا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئی، اس نے انکار کرنا چاہا، لیکن جب دوبارہ سے اس نے ان آوارہ لڑکوں کی یاد آ گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ جب اس نے اپنے بابا کو جا کر ساری حقیقت کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اسد کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کے اندر چلنے کے لیے کہا۔ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اسے کسی طرح سے ان لوگوں کے گھر تک رسائی مل جائے۔ اور پھر اس دن اس کی ملاقات شیزا کے بھائیوں سے ہوئی تھی۔ ان کی آپس میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے جہاں پر بھی دکھائی دیتا وہ اسے سلام کرتی تھی۔ وہ ایک اور چیز شدت سے نوٹ کر رہی تھی، جو یہ تھی کہ وہ اپنے دل میں اب اسد کے لیے جذبات محسوس کرنے لگی۔ وہ اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی۔ چاہ کر بھی وہ اس سب سے نظر نہیں چرا پا رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنا ایک مقصد لے کر یونیورسٹی گئی تھی، مگر جب اس نے اسد کو دیکھا تب سے وہ اس کے پیچھے لٹو ہو گئی اور اب خود اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ شاید وہ کم عمر تھی اور اس کی مدد کر کے اسد نے اس کے دل میں گھر بنانے میں کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ وہ بھی اب پہلے سے زیادہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ اس کی اسائنمنٹ میں مدد کرتا رہتا۔ رات کے وقت وہ اسے اکثر کال کر لیتا تھا اور اسے کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لیتا تھا۔ وہ اسے یوں ظاہر کر رہا تھا
जैसे वो इसे बहुत लायक समझता है, और पढ़ाई में वो खुद बहुत कमज़ोर है। छोटी छोटी बात भी वो शिजा से शेयर करता, वो इसे इसकी अहमियत का एहसास दिलाता। ये सब कुछ इस छोटी सी लड़की के लिए नया था। इसी वजह से उसे हर रोज़ नया से नया तजर्बा करने का शौक चढ़ता। रात 12 बजे का वक्त था। सर्दी से बेनियाज वो छत पर खड़ी थी और उसे मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी जब असद की बात पर वो चौंक गई। बगैर कोई तमहीद बांधे असद ने उसे साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे वालिदैन इस पर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। ये बात सुनकर उसका दिल तेज़ी से धड़का था। वो जो सोच रही थी उससे खुद ही मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा और शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। इस इंसान ने उसे शर्मिंदगी से बचा लिया था और खुद ही मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया था। शिजा ने भी खुशी खुशी उसका प्रपोज़ल कबूल कर लिया और पुरजोश अंदाज में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द अपनी अम्मी से इस बारे में बात करूंगी। मुझे यकीन है उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन जब उसने माँ से ये बात की तो वो बहुत हैरान हुई और कहने लगी, तुम तो कहती थी कि तुम आला तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी जा रही हो। क्या तुम्हारी आला तालीम ये थी? माँ की बात सुनकर वो थोड़ी सी शर्मिंदा हुई और फिर मिनमिनाते हुए कहने लगी, अम्मा मुझे क्या पता था कि यूँ मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। उसकी माँ ने इसकी बात में दरमियान में ही काटी और गुस्से से कहा, सबसे पहली और अहम चीज़ है कि अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं, तुम्हारे बाबा कभी भी इसके लिए राज़ी नहीं होंगे। और दूसरी और अहम बात यह है कि वो इंसान मुझे ठीक नहीं लगता। उस इंसान से मुझे अजीब सी नफ़रत का एहसास होता है। न जाने क्यों मुझे लगता है वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाएगा, इसीलिए मैं तो इस इंसान को रिजेक्ट करती हूँ। माँ की बात सुनकर इसके दिल को बहुत तकलीफ़ पहुँची थी। वो तड़प कर बोली कि अम्मा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको पता है कि मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करने लगी हूँ। रशीदा बेगम कहने लगी, अभी बहुत से लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे। क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द है, इसी वजह से वो तुम्हें बहुत अहम लगने लगा है, जबकि हकीकत इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिसकी बिना पर उससे मोहब्बत की जाए। उस वक्त वो खामोश हो गई। जब उसने असद को मासूमियत से ये सब कुछ बताया तो वो भी जान गया कि अभी उसे हासिल करना मुश्किल है और वो फ़िलहाल किसी भी किस्म का कोई तमाशा नहीं लगाना चाहता था। इसीलिए मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुम्हारे लिए मैं 3 साल इंतज़ार कर सकता हूँ। जब तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी तब मुझे यकीन है कि तुम्हारे वालिदैन को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ये वादा करोगी कि तुम मेरे साथ रहोगी और मुझे छोड़कर नहीं जाओगी और ना ही मेरे अलावा किसी और की तरफ देखोगी। उसकी बात सुनकर शिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नहीं देखूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो। अजाब तो तुम्हें मैं दूंगा, उसने दिल ही दिल में कहा था, जबकि बज़ाहिर वो मुस्कुरा रहा था। यूं ये 3 साल पर लगा कर उड़ गए। इस दौरान उन दोनों में हद से ज़्यादा मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। अपना छोटा सा छोटा मसला वो उसी के पास जाकर शेयर करती। एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के लिए जाते थे। वो इसकी तारीफ़ें करते हुए ना थकता था। शिजा को लगता था कि उसकी मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ रही है। हर रोज़ उसकी एक नई अदा की वजह से वो उससे मज़ीद मोहब्बत करने लगती। वो जब उसके साथ होती थी तो उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था और उसे एक अनजानी सी खुशी मिलती थी। वो ये सोचती थी कि ये सारी चीज़ें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। आज तक उसने कभी भी असद से उसकी फैमिली के बारे में नहीं पूछा था और ना ही कभी उनसे मिलने की कोशिश की थी। वो उसे ही अपना सब कुछ समझने लगी थी। जहाँ तक इसके बाबा का सवाल था तो वो अपनी बेटी को 2-3 बार असद के साथ रेस्टोरेंट में घूमते हुए देख चुके थे। उन्होंने अपने गार्ड के ज़रिए पता भी लगवा दिया था। उन्हें बताया गया था कि असद गलत इंसान नहीं है, बल्कि वो इनकी बेटी की बहुत इज्जत करता है। आज तक वो उसे किसी भी गलत जगह पर नहीं लेकर गया और ना ही कभी कोई गलत हरकत करने की कोशिश की। उन्हें एक ऐसा ही दामाद चाहिए था जो उनकी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करे और बग़ैर किसी फ़ायदे के उसके साथ रहे। अब उन्हें लग रहा था कि वो ऐसा शख्स ढूंढने में कामयाब हो गए हैं।
4 سال کے بعد وہ اپنا بزنس بھی بہت زیادہ پھیلا چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری میں بھی وہ مہارت حاصل کر چکا تھا. دراصل وہ سیکرٹ فورسز میں تھا. یہ فیصلہ بھی اس نے اسی وجہ سے لیا تھا تاکہ اپنے باپ کے قاتل کے خلاف خاموشی سے ثبوت اکٹھے کر سکے، جس کے بارے میں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا. اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کی جان کسی اور نے نہیں بلکہ شزا کے والد نے ہی لی ہے. ان دونوں کی رخصتی کا دن تھا. وہ بہت زیادہ پرجوش تھی، لیکن نکاح کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے سسر کے پاس جا کر پراسرار انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں انسان اکثر بھول جاتا ہے. کہیں آپ بھی تو اپنے ماضی کے گناہ کو نہیں بھول گئے؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئے اور سوالیہ نظروں سے اپنے داماد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، جو اب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگا تھا. انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، بیٹا مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو. اس پر وہ کھل کر مسکرایا اور بولا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا. یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، بلکہ بارات لے کر اپنی حویلی چلا گیا تھا، جہاں جانے کے بعد ہی اس نے اپنی بیوی کو اس کی اوقات یاد دلا دی اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھ سے کسی بھی اچھے کی امید نہ رکھنا. میں تمہیں یہاں پر صرف اور صرف انتقام پورا کرنے کے لیے لایا ہوں. تمہیں تکلیف پہنچا کر میں تمہارے باپ کو بھی تکلیف پہنچاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلوں گا جہاں سے وہ مر کر بھی نہیں نکل پائے گا. یہ بات سچ تھی. وہ واقعی قاتل تھا. آج سے تقریباً 12 سال پہلے کامران صاحب، جو کہ اسد کے والد تھے، وہ بہت بڑے بزنس مین تھے. ان کا بزنس مختلف شہروں اور ملکوں میں موجود تھا. اس کے مقابلے میں شزا کے بابا تھے، جو ہر حال میں اپنے دشمن سے آگے نکلنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس زیادہ تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس زیادہ وسائل تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی دوسرے نمبر پر رہتے تھے. حسد اور جلن کی وجہ سے وہ پاگل ہو چکے تھے. وہ بس کسی طرح سے اپنے حریف کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ کی طرح سب سے گھٹیا راستہ چنا اور اس کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا. اور پھر اپنے کچھ آدمیوں کے ذریعے انہوں نے کامران صاحب کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، جہاں وہ اپنی بیگم کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسد کی پرورش اس وقت اس کی پھپھو جان نے کی تھی. آمنہ بیگم اس کی سگی ماں نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی پھپھی تھی، جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی. وہ اس کی حویلی میں آ گئیں، لیکن یہاں پر آنے کے بعد انہیں جلد اندازہ ہو گیا کہ اسد کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. وہ اسے خاموشی سے اپنے علاقے میں لے کر چلی گئی تھیں. جہاں تک اسد کا سوال تھا تو وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ چالاک تھا. اس وقت تو بزنس ڈوب گیا کیونکہ انہوں نے کچھ کانٹریکٹ سائن کر کے رکھے ہوئے تھے. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، سب کمپنیوں کو فکر ہونے لگی کہ وہ کانٹریکٹ پورے نہیں ہو پائیں گے. اسی وجہ سے سب نے اپنے اپنے پیسے دینے کے بجائے واپس نکال لیے. آمنہ بیگم نہیں جانتی تھی کہ کیسے انہوں نے سب کو دیکھنا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے بھی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا. اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے بس کسی طرح سے اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ لینا ہے. پڑھ لکھ کر پہلے تو وہ سیکرٹ فورسز میں گیا اور اس طرح کے ہی باقی مجرموں کو تلاش کر کے انہیں سزائیں دلوانے لگا. جہاں تک اپنے باپ کے مجرم کا سوال تھا تو اس نے اسے نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی تکلیف دینے کا بھی فیصلہ کیا. اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے ان کی بیٹی کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا تھا کہ بعد میں اسے اذیت دے کر اپنے دشمن کو بھی اذیت پہنچا سکے. اور پھر شادی کے 3 دن بعد ہی پولیس کو اپنے سسر کے گھر بھیج دیا، جو تمام تر ثبوتوں کے ساتھ لاؤنج میں کھڑے تھے. اور پھر وہ سب سے بڑا بزنس مین ان کے ساتھ جیل چلا گیا. اسے جیل میں تقریباً 6 سال گزر چکے تھے، لیکن کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس سے جا کر ملاقات کر سکے. اسد نے اس پر نہ صرف اپنے باپ کا قتل ثابت کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا نام بھی اس میں نہیں آنے دیا. صفدر کو جب اس معاملے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گیا. اسے اپنی بہن کی فکر ہونے لگی تھی. بہنوئی کے پاس جا کر جب اس نے بات کی تو اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا. ہم لوگوں کی دشمنی کا
ہم دونوں کے رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں نے اس سے شدید محبت کی ہے اور میں اپنی محبت کا حق ادا کروں گا۔ تب یہ ساری باتیں کہہ کر تو اس نے اپنے سالے کو تسلی دے دی تھی، لیکن بعد میں اس نے اپنی بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ بیچاری اپنے والدین کی لاڈلی تھی، جس نے گھر میں کبھی کھانا نہیں بنایا تھا، لیکن وہاں پر نہ صرف اسے اپنے لیے بلکہ باقی نوکروں کے لیے بھی کھانا بنانا پڑتا۔ اس کی پھپھو چونکہ اپنے پرانے گھر میں رہنے کی عادی تھی، اسی وجہ سے انہیں حویلی سے کوفت ہوتی تھی۔ وہ چھوٹے سے گھر میں ہی زندگی گزار رہی تھی۔ مجبوراً وہ بھی اسی چھوٹے گھر میں رہنے لگی، جہاں پر بہت کم سہولتیں تھیں، مگر اس کی مجبوری تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو اسے مار سہنی پڑتی، اور اذیت سہ کر وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ مگر اب جب اس کے بچے کو مار دیا گیا تو وہ صبر نہ کر سکی، اور وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس اپنے والدین کے پاس چلی گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر ایک اور بڑی مصیبت اس کی منتظر ہے۔ اس رات اس پر ایک اور بڑا راز آشکار ہوا تھا کہ وہ اپنے والدین کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ تو یتیم تھی، جسے یتیم خانے سے اٹھایا گیا تھا، کیونکہ اس کے بھائیوں کو ایک بہن کا شوق تھا اور ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے وہاں سے لے آئے۔ اور اس بات کا بھی پتہ اسے اسی وجہ سے چلا تھا کیونکہ اسد دوبارہ سے اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط فہمی میں ایک ایسی لڑکی کو تکلیف پہنچا دی جس کا اس انسان کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کاش وہ پہلے ہی اس حقیقت کے بارے میں پتہ لگا لیتا۔ جہاں تک شزا کا سوال تھا تو وہ بے یقینی سے اپنے ماں اور بھائیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہت شرمندہ تھے اور اسے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ اس کا بھائی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دیکھو بیٹا، میں تمہیں اس وجہ سے نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن تم یہ سوچو نا کہ ہم نے ہمیشہ تمہیں اپنا سگا ہی سمجھا ہے، کبھی بھی تمہیں خود سے جدا نہیں سمجھا۔ تم بھی اپنے ذہن میں کسی قسم کی غلط بات نہ لاؤ، اور جہاں تک اس گھٹیا انسان کا تعلق ہے تو تمہیں اب اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک نمبر کا بلیک میلر ہے اور اس کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ شزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اب یہاں پر بھی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ اس کے جو بھائی تھے وہ اس کے محرم نہیں تھے۔ اب اسے یہاں پر بھی عجیب محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اس نے اسی دن اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا اور شوہر کے ساتھ واپس آ گئی۔ اب اسد نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے رانی بنا کر رکھتا، اس کی تمام خواہشات اور ضروریات کو پورا کرتا تھا، لیکن اب شزا کے دل سے وہ اتر چکا تھا۔ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اسد کو بہت تکلیف پہنچاتی تھیں۔ اور پھر ایک دن وہ اس کے قدموں میں گر گیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا اور ہمارا رشتہ خراب ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم دونوں ایک پرسکون زندگی گزاریں گے جہاں پر کسی قسم کی کوئی تلخی نہیں ہوگی۔ میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ شزا نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، مگر اب اس کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بھی اب اسد کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی، اور جہاں تک اس کے بانجھ پن کی خبر تھی تو وہ بھی جھوٹی تھی۔ وہ اس کی پھپھو نے پھیلائی تھی تاکہ وہ اس لڑکی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال بعد انہیں ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔